الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام سورہ ماعون ہے، اور یہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اواخر میں موجود ہے۔ یہ سورت بڑی عام صورت ہے، عموماً
ہماری مساجد میں ائمہ کرام مغرب اور عشاء کی جماعت میں اس سورت کی اکثر تلاوت کرتے ہیں، بلکہ بعض بزرگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے قاری صاحب کے پیچھے اس سورت کی تلاوت سن سن کے اس سورت کو یاد کر لیا۔ اب شاید میں نے جب پڑھنا شروع کیا سورت کی ابتدا کی تو بعد نے ساتھ ہی پڑھا، یاد ہو گئی سورت۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورت آپ نے قاری صاحب سے سن سن کے یاد کر لی، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس سورت کا ترجمہ یاد نہیں کیا۔ حالانکہ سورت عربی میں ہے اور ترجمہ اردو میں ہے، سورت ہماری زبان میں نہیں ہے، ترجمہ ہماری زبان میں۔ جو ہماری زبان میں نہیں وہ یاد کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور جو ہماری زبان میں ہے وہ یاد نہیں کیا، یہ اچھی بات ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے اس مقدس وقت میں آپ کے سامنے اس سورت کے تراجم اور تفاسیر کو ذکر کرنے لگا ہوں، اور یقین جانیے یہ اتنی عظیم الشان سورت ہے کہ اللہ کریم نے اس سورت میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے، اگر آپ لوگوں کو سورت کا ترجمہ آ جائے اور اس کی تفسیر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ دل لگا کر اس کی تلاوت سننا شروع کر دیں تو یقین جانیے جب قاری صاحب نماز مغرب یا عشاء میں اس سورت کی تلاوت شروع کر دیں گے تو آپ پیچھے رونا شروع کر دیں۔ اللہ نے اس میں اتنی قیمتی باتوں کا ذکر کیا۔ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں جو موٹا عنوان ہے سورت کا، مرکزی عنوان، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سورت کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس سورت میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ بے دین کون ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کچھ لوگوں پہ بے دینی کا فتویٰ لگایا ہوا ہے نا، فلاں بے دین ہے، فلاں بے دین ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بے دین کون ہے۔ ہم نے تو بے دینی کا دائرہ بڑا کھلا رکھا ہے۔ کون ہے بے دین جی؟ جو اللہ کو نہ مانے وہ بے دین، جو اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ بے دین، جو قرآن کریم کو نہ مانے وہ بے دین۔ بس یہ بڑا وسیع دائرہ ہے، اس سے پیچھے پیچھے جو کرتے رہو چلے گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم اس سورت کی روشنی میں اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ بے دین ہے کون؟ تو آئیے دیکھیں کہ اللہ کریم نے کس کو بے دین کہا، اللہ کریم نے کس کس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بے دین ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر، کیا آپ نے کبھی اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، سادے لفظوں میں بے دین ہے۔ اب پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دین کسے کہا جاتا ہے۔ دین یہ کس کو کہتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلانا دین ہے کیا؟ دین کے دو معنی ہیں قرآن کریم میں ذکر ہوئے۔ پہلا معنی
فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک ہے یوم الدین کا، دین کے دن کا. دین بولتے ہیں سزا اور جزا کے دن کو. دین کا دوسرا معنی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. دین طریقے کو کہتے ہیں، دین منہج کو بھی کہتے ہیں. دین سے مراد دین اسلام ہے. تو لہذا ہمیں معلوم ہو گیا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، آخرت کے دن کا اور اسلام کے طریقے کا نام بھی دین ہے. اب ہم دوبارہ انہی آیت پہ جاتے ہیں. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. اے میرے محبوب پیغمبر، کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ شخص جو دین کی تکذیب کرتا ہے، یعنی آخرت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، دین حنیف کی تکذیب کرتا ہے. ہماری عرف عام میں یہ بن گیا بے دین ہے. کون ہے بے دین؟ پہلا بندہ. ذرا غور کرنا، ذرا سوچنا. ہم نے تو بڑا دائرہ وسیع کیا ہوا تھا نا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم. اے میرے محبوب پیغمبر، بے دین وہ شخص ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے، جو یتیم کو جھڑکنے والا، یتیم کو گالیاں دینے والا، یتیم کو دھکے مارنے والا، یتیم سے نفرت کرنے والا، یتیم کا حق کھا جانے والا، یتیم کے حق پہ قبضہ کرنے والا، یہ ہے بے دین. دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال. کس طرح؟ ظلماً ظلم کے ساتھ. ظلم کے ساتھ کھانے کا کیا معنی؟ ایک تو ہے یتیم بچہ، اس کی کفالت کرنا. جو اس کی کفالت کر رہا ہے وہ اس کے مال سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے اس پر خرچ کرنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے. یہ تو جائز طریقہ ہو گیا نا. تو ظلم کا طریقہ کیا ہے؟ ظلم کا طریقہ یہ ہے، پتہ چلا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بیٹا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، وہاں اس کا 10 مرلے کا پلاٹ پڑا ہے، وہاں اس کا 5 مرلے کا پلاٹ پڑا ہے. عورت تو اس کی بیوہ ہو گئی ہے، اسے تو اپنی خبر نہیں رہی، بچہ تو بالکل چھوٹا ہے، پلاٹ پہ کوئی توجہ دینے والا نہیں. اس نے جلدی جلدی آؤ بھگت کی، اس کو ملا اس کو ملا، پٹواری سے بات کر لی، اس سے بات کر لی، کسی زمین والے سے بات کر لی، سب سے بات کر کے اس نے زمین کے نشانات کو مٹا ڈالا اور وہ اپنے نام پر زمین کو کر لیا اور سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے بڑا نفع کما لیا، میں نے بڑا فائدہ حاصل کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ظلم، اور تم نے کوئی تیر نہیں مارا، تم نے تو ظلم کیا ہے.
تیرے دل میں یہ خیال ہے مجھے کون ہے پوچھنے والا، علاقے کیمپیے مجھے جانتا ہے، ایم این اے مجھے جانتا ہے، جنرل کرنل مجھے جانتا ہے، اور اس علاقے کا تھانے والا مجھے جانتا ہے، اور جناب ایس ایچ او مجھے جانتا ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ بھائی بات ٹھیک ہے، آج یہاں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کل وہاں تمہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں یتیم کا مال کھانے سے محفوظ فرمائے۔ حلال کھاؤ، تھوڑا کھا لو لیکن حلال کا کھاؤ۔ وہ بھی کیا مال ہوا جو بندہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرے، آپ موج مستی میں لگا ہو، غریب رو رہے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ آج لوگ آپ کے اسلحے کے ڈر سے آپ کے سامنے نہیں بولتے، میں مانتا ہوں کہ آج آپ کے گن مینوں کے بل بوتے پہ لوگ آپ کے سامنے نہیں بولتے۔ آج آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس وقت پاور میں ہیں، لوگ نہیں بولتے، لیکن کب تک نہیں بولیں گے؟ یہ زبانوں پہ تالے کب تک لگے رہیں گے؟ یہ ظلم کے تالے زبانوں پہ کب تک لگاؤ گے؟ مرنا تو ہے، دنیا چھوڑ کے جانا تو ہے، تم دنیا سے جاؤ گے، ادھر تمہاری میت کا اعلان ہوگا، ادھر لوگوں کی زبانیں کھلیں گی۔ میں نے تو اللہ کی قسم ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں کہ جنازے کے اوپر آئے ہوئے لوگ دعائیں کم کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ بڑا گندا بندہ تھا، دفع ہوا، مر گیا، بڑا اچھا ہوا۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی جائیداد کا جو آپ نے لوگوں کے حق پہ قبضہ کر کے بنائی ہے؟ وہ ہمارے پنجاب میں مثال بنی ہوئی ہے، کوٹھی پائی اتے، کوٹھی پالی مار کے ٹھگی اتے لکھ دیتا ہاذا من فضل ربی، ہیں ہاذا من فضل ربی، یا جو کچھ ہوندا دبی، یا ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہاں پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا وہاں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیم کا مال کھانا ظلم ہے۔ اور پھر ظلم پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر یتیم کی روٹی سے تو نے لے لیا ہے ظلم سے، یہ نہ سمجھ کہ تیرے پیٹ میں روٹی کا لقمہ جا رہا ہے، بلکہ یہ یقین کر لے کہ تیرے پیٹ میں جہنم کی آگ کا ایک انگارہ چلا گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا، اور اگر آپ میں سے کسی نے کھایا ہے تو آج جا کر واپس لٹا دو، آج جا کر واپس لٹا دو، کیونکہ آج لٹانا آسان ہے، کل معاملہ بڑا مشکل ہوگا، کل بڑا مشکل ہوگا۔ اگر آج آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، جمعۃ المبارک کے خطبہ کے بعد جائیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، لیکن اپنی بہن کے گھر گئے ہوئے اس کو 5 سال گزر گئے ہیں، اور جس گلی سے گزر کر نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت جاتا ہے اسی گلی میں بہن کا گھر ہے۔ 5 وقت اللہ کے گھر میں جانے والا اپنی بہن کے گھر کا دروازہ کراس کیے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں۔ بہن کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے وہ مارکیٹ کی دکان جو اس کے حصے میں تھی وہ اس کو دی نہیں، اس ایک دکان کی وجہ سے اس نے اپنی بہن سے اپنا ناتا توڑ لیا، رشتہ توڑ لیا۔ ارے پگل
پگلے تمہیں کس نے یہ کہہ دیا؟ اتنا کچا رشتہ یہ نہیں ہوتا جو صرف ایک دکان کی وجہ سے ٹوٹ جائے، یہ بڑے مضبوط رشتے اللہ کریم نے بنائے ہیں۔ میں نے تو ایسے ظالموں کو بھی دیکھا جو عید کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پورے کراچی کے لوگوں سے ملتے ہیں، پورے کراچی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کرتے، نہیں ملتے تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں ملتے، نہیں دست شفقت رکھتے تو اپنی بہن کے سر پر نہیں رکھتے۔ قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے اس کو دیا نہیں، اپنا حصہ اس کو نہیں دیا، اس کی وجہ سے اس نے ناتا توڑ دیا۔ کیا فائدہ ہے ان نمازوں کا جو نمازیں آپ کسی کے حق پہ قبضہ کر کے پڑھ رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ حقوق العباد بھی لازمی ہیں۔ اور صحیح البخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو جنت سے پہلے ایک پل پر روک لیا جائے گا اور فرمایا جائے گا تم میرے حقوق ادا کر چکے ہو، لیکن جنت میں جانے سے پہلے تمہارا یہ حساب ہوگا، اگر تم نے دنیا میں کسی کا حق دبایا ہے پہلے حق دو گے پھر جنت میں جاؤ گے۔ میں اپنے گریبان میں نظر ڈالوں، آپ اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت پکڑے جائیں۔ فرمایا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کے ساتھ مال نہ کھائیں، کھانا ہے تو حق کے ساتھ، تھوڑا لیجئے حق والا لیجئے، تھوڑا کھا لیجئے حلال والا کھا لیجئے۔ کیا کرنا اتنی جائیداد کا، اتنے مال کا؟ کیا کرنا اس دولت کا جو دولت آپ نے یتیم کی آنکھوں سے آنسو بہا کر حاصل کی ہوئی ہے؟ ایسی شان و شوکت کو چھوڑیے، ایسی عیش و عشرت کو چھوڑیے، ایسے مال و دولت کو چھوڑیے۔ اللہ اللہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اللہ اللہ، خالق کائنات کا قرآن سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ یہ ہے پہلا بے دین بندہ۔ دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا بندہ بھی نوٹ کر لو۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض، دوسرا بندہ ولا یحض علی طعام المسکین۔ فرمایا دوسرا دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو کسی مسکین کا بھلا نہیں کرتا، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا، کسی بھوکے کا خیال نہیں کرتا، خود بڑا کچھ کھا رہا ہے، بڑی ڈشیں کھا رہا ہے، بڑے فروٹ کھا رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھائی کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، بھائی غریب ہے، یہ امیر ہے، دائی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس سنبھالنے کا
وقت نہیں ہے، بھائی کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس گننے کا وقت نہیں ہے، سفتاری کا وقت ہے، یہ شربت بزوری پڑا ہے، یہ شربت الائچی پڑا ہے، یہ دودھ سوڈا بنا پڑا ہے، یہ ملک شیک لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے مشروب اس کے سامنے ہیں، پتہ نہیں کتنے فروٹ اس کے سامنے ہیں، اور یہ دیوار کے پار بائی کا گھر ہے، وہ پھوکا پانی پھیکا پانی اپنے سامنے رکھ کر روزہ افطار کر رہا ہے۔ کیا کرنا تیرے مشروب کا، کیا کرنا تیرے شام شیری کا، اور کیا کرنا تیرے ان مشروبات کا، اور کیا کرنا تیری ان ڈشوں کا جو تو تھوڑا سا کھائے گا باقی ڈسٹ بین میں ڈال دے گا، تھوڑا سا پیے گا باقی فرش پہ گرا دے گا، تھوڑا سا کھائے گا باقی ضائع کر دے گا۔ کیا فائدہ تیری اس دولت کا، کیا فائدہ تیرے اس مال کا کہ تیرے بھائی کے بچے بھوکے پڑے ہو، تیرے بھائی کے بچوں کے پاس کچھ نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے بھائی کو بھی کھلاؤ، جو خود پیتا ہے اپنے بھائی کو بھی پلاؤ۔ میں نے رات بھی کہا تھا پروگرام میں، ہمارا بڑا عجیب سا طریقہ بن چکا ہے، بڑا آدمی دعوت کرے بڑوں کو بلاتا ہے، بڑا آدمی افطاری بنائے بڑوں کو بلاتا ہے، وہ کہتا چھوٹے میرے سٹیٹس کے نہیں، چھوٹے میرے قابل نہیں، میرے پاس میں خود لینڈ کروزر والا، میرے پاس بھی آئے تو لینڈ کروزر والا، میں خود گرینڈی والا، میرے پاس وہ آئے جو گرینڈی والا، میں خود کار والا، میرے پاس وہ آئے جو کار والا آ گیا، گرینڈی والا آ گیا، لینڈ کروزر والا آ گیا، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے، طرح طرح کے مشروبات رکھ دیے، اس نے کھایا، ڈکار مارا، گھر میں جا کے کہا کھانا اچھا نہیں پکا تھا، مسالے زیادہ تھے، پیٹ خراب ہو گیا۔ کیا فائدہ یار اس کو کھلانے کا؟ اپنے دسترخوان پہ اس کو بلا، اس کو بکرا کھلاتے ہو جو روز بکرا کھاتا ہے، اس کو کیوں نہیں کھلاتے ہو جو سال میں ایک بار کھاتا ہے، جو روز کھاتا ہے اس کو کھلاؤ گے، وہ کھا کے کہے گا صحیح نہیں بنا تھا، اور جو کبھی نہیں کھاتا اس کو کھلاؤ گے، وہ کھا کے تمہیں دعائیں دے گا، اللہ تمہارے دسترخوان پر برکتوں کا نزول کرے گا۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عندلیبہ طیبہ حبیبہ میرے نبی کی پاک بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا مم بالباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آواز آئی ماں جی میں ایک بھوکھی ماں ہوں، میرے ساتھ میری 2 بیٹیاں بھوکھی ہیں، میں نے بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میری ان بیٹیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ میں بھی لقمہ نہیں گیا، ان میری بچیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں واپس اپنے گھر میں آئی، میں نے اپنے پورے گھر کو تلاش کیا، مجھے کچھ نہ ملا دینے کے لیے، کچھ نہ نکلا کھلانے کے لیے سوائے 2 کھجوروں کے، ایک روایت میں 3 کھجوروں کے الفاظ ہیں، بس وہ 2 کھجوریں ملی۔ کراچی کے روشن ضمیروں ذرا اندازہ تو کرو، گھر اس پیغمبر کا ہے، گھر اس نبی کا ہے، گھر اس سالار آدم کا ہے، گھر اس امام اعظم کا ہے، اللہ کریم نے جس کا رتبہ اتنا بلند کیا ہے، اللہ کے بعد اس روئے زمین پہ اگر سب سے زیادہ مقام ہے تو محمد رسول اللہ کا مقام ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر یوں اپنی انگلی کا اشارہ اس پہاڑ کی طرف کر دو، انگلی بعد میں زمین میں آئے گی، میں تیرے لیے اس پہاڑ کو سونے کا پہلے بنا دوں گا۔ فرمایا نہیں میرے مولا کریم، مجھے دولت
نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تو غریبوں سے پیار ہے، مجھے تو غریبوں سے پیار ہے۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، میں محمد کو تلاش کرنا ہو تو میں کسی غریب کی جھونپڑی میں مل جاؤں گا۔ یہ تھے ہمارے پیارے، یہ تھی تعلیم ہمارے نبی۔ یہ ہے لیڈر، اس کو لیڈر بولتے ہیں۔ یہ ہے پیر، اس کو پیر بولتے ہیں۔ ایسا پیر کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہاں ماشاءاللہ پیر ایسے ہیں، وہ مریدوں کو ایسے چوستے ہیں جیسے بندہ آم چوس رہا ہوتا ہے، چوس چوس کے ہر چیز نکال لے۔ کیا کرنا ایسے؟ آؤ تمہیں پیر دکھاؤں، آؤ تمہیں لیڈر دکھاؤں، آؤ تمہیں رہبر دکھاؤں۔ اللہ کی زمین پہ اس جیسا رہبر نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت کی دیواروں تک آئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر شان اتنا ہے، مقام اتنا زیادہ، لیکن پھر بھی عاجزی پسند، پھر بھی اپنے آپ کو عاجزوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو غریبوں میں بیٹھنا اتنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ باہر سے آیا کرتے تھے، یہ نظریہ لے کے آیا کرتے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا چرچا کائنات میں ہے، وہ تو بڑا عظیم الشان محل میں رہنے والا ہوگا۔ ذہن میں خیال یہ ہوتا تھا، ذہن میں خیالی پلاؤ یہ پکایا جاتا، آنے والا مدینہ میں جاؤں گا، مدینہ میں کئی محل ہوں گے، ایک محل ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس محل میں کئی کمرے ہوں گے، ایک کمرہ ہوگا کملی والے کا، اس کمرے میں کئی تخت بچھے ہوں گے، ایک تخت ہوگا کملی والے پا، اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے دو بندے موروں کے پر لے کر ہوا دے رہے ہوں گے، سر پہ شاہانہ تاج ہوگا۔ یہ نظریہ بنا کے آنا، یہ ذہن میں خیال لے کے آنا، لیکن جب مدینے میں داخل ہونا کوئی محل نظر نہ آنا، پوچھنا پڑنا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کدھر ہے؟ بتانے والے نے ایک کچے مکان کی طرف اشارہ کرنا، وہاں جانا، وہاں دیکھنا تو پتہ نہ چلنا، مجمع سے پوچھنا پڑنا ایکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کس کا نام ہے؟ لوگوں نے میرے نبی کی طرف اشارہ کرنا، آنے والے بندے کی نظر جب میرے پیغمبر کے چہرے پہ پڑ جانی تو زبان سے بے ساختہ نکلنا، واہ کملی والے بادشاہ تاج پہن کر بادشاہ بنتے ہیں، تو بے تاج بادشاہ ہے۔ یہ تھا میرے پیغمبر کا لائف سٹائل۔ ہم اپنے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں، اپنے بڑوں کے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں، اور اس لیڈر، اس رہبر و رہنما کے لائف سٹائل کو بھی چیک کریں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ نہیں ملا گھر سے، صرف 2 یا 3 کھجوریں ملی۔ ایک روایت میں آتا ہے ماں جی عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے تک ہمارے گھر کے چولہے میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی قدر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ اللہ، ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ کھجوروں کو اٹھایا اور وہ کھجوریں بھی اٹھا کر میں نے اس کو دے دی۔ یہ نہیں سوچا کہ میں کھاؤں گی، میرے سرتاج محمد آئیں گے ان کو دیا جائے گا، نہیں،
فرمایا میں نے دیکھا یہ عورت بھوکی ہے، میں نے اس کو دے دیا، اللہ ہمیں بھی یہ جگرا نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی مسکینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی بھوکوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھلانے سے مال میں کمی آتی ہے، بھوکوں کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ کسی اللہ کے ولی نے کسی سے پوچھا نا، جی میرے گھر میں بڑی غربت ہے، تو آپ بتائیں کہ میرے گھر کی غربت کیسے ختم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا تمہارے گھر کی غربت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم 200 بھوکوں کو کھلاؤ۔ کتنے بھوکوں کو؟ 200۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ میرے گھر میں تو ایک دن کا کھانا نہیں ہے، اور یہ عجیب اللہ کے ولی ہیں، فرما رہے ہیں 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ پریشانی کے عالم میں باہر نکلا۔ کسی نے پوچھا یار بڑے پریشان ہو، وجہ؟ اس نے کہا یار میں نے ان سے پوچھا غربت دور کرنے کا طریقہ تو مجھے بولتے ہیں 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، میرے گھر میں تو ایک ڈنگ کا کھانا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندو کچھ سوچو بھی بات کو۔ انہوں نے کہا ہے 200 بھوکوں کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا 200 بھوکے بندوں کو کھلاؤ۔ تم اپنے چھت مکان کی چھت پہ جا کے دانہ بھی ڈال دو تو 200 بھوکے پرندے کھا جائیں گے، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ہر بھوکے کو کھلانا چاہیے، چاہے انسان ہو چاہے کوئی حیوان ہو، ہر پیاسے کو پلانا چاہیے، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ ایک عورت نے کس کو پانی پلایا تھا؟ ایک کتے کے بلے کو پانی پلایا۔ اللہ کریم نے فرمایا تجھے اس پہ ترس آ گیا، ہمیں تجھ پہ ترس آ گیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فویل للمصلین۔ یہاں ایک بات اور بڑھا دی، اکیلا یہ نہیں کہا کہ بے دین، یہاں فویل کا لفظ بول دیا۔ بے دین تو ہے ہی ہے، آگے کیا ہے؟ فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے کن کے لیے؟ کن کے لیے ویل ہے؟ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، ویل ہے نماز۔ اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز بھی پڑھتے ہیں ویل بھی ہے۔ ویل کے دو معنی، ویل کا معنی لفظی معنی کریں، لغوی معنی کریں تو ویل کا معنی پریشانی ہوتا ہے، اور اگر ہم ویل کا معنی کریں کہ ویل کا دوسرا معنی جو مفسرین نے کیا وہ جہنم کا ایک گڑا ویل ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ نمازیوں کے لیے کیوں ویل ہے؟ ایک نماز پڑھیں، دوسرا ویل۔ فرمایا اگلی آیت پڑھ لو، فویل للمصلین الذین ہم، وہ لوگ، ہم جو عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، سستی برتتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ سستی کے کئی معنی ہیں، یہاں 3 معنی ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلا معنی فویل للمصلین، پہلا معنی یہ ہے نماز میں سستی کرنے والا۔ کیا سستی ہے؟ 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا، عشاء اور مغرب، عشاء اور فجر کی نہیں پڑھتا، باقی ساری پڑھتا ہے۔ میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہو تو بڑے فخر سے بتا جی الحمدللہ 3 نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ، باقی 2 نہیں پڑھی جاتی۔ اس پہ کیا ہے؟ بڑے فخر سے بتا رہے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بے نما، وہ بندہ، وہ نماز میں سستی کرنے والا، اس کے لیے ویل ہے جو 2 پڑھے 3 نہ پڑھے، 3 پڑھے 2 نہ پڑھے، اس کے لیے ویل ہے۔ آگے پیچھے پڑھتا ہے، جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو پھر نہیں پڑھتا، پہلے پڑھتا ہے جب کوئی پروگرام کروائے پھر نہیں پڑھتا، آگے پیچھے پڑھتا ہے جب کوئی مہمان آ جائے پھر نہیں پڑھتا، ویسے تو پڑھتا ہے جب کوئی شادی کا فنکشن پڑ جائے پھر نہیں پڑھتا، پہلے تو پڑھتا ہے جس دن جلسہ کروائے
کانفرنس کروائے، پروگرام کروائے، اس دن نہیں پڑھتا۔ لو جی میں نے مولانا کو لے کے آیا، پھر مولانا کو میں نے کھانا کھلایا، پھر مولانا کی میں نے خدمت کی، پھر رات کے 2-3 بجے تک میں ان کا پروگرام سنتا رہا، پھر میں نے ان کو جا کے گھر میں سلایا۔ ابھی نماز پڑھو، ابھی بھی نماز پڑھو۔ میں نے کھانا کھلایا، میں نے ان کی خدمت کی، میں نے پروگرام سنا، ابھی نماز۔ اس کا مطلب ہے وہ کر لیا تو یہ چھوڑ دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پروگرام کرو نہ کرو، تقریر سنو نہ سنو، اور مولانا کی خدمت کرو نہ کرو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ 40 منٹ پر گفتگو ختم کرنی، تو میں حیران ہوں، یہ ماشاءاللہ سپیکر ہی ایسا ہے، یہ ایسے اس نے کان پکڑا ہوا ہے، میرا کان پکڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ مجھے 40 منٹ کے اوپر جانے ہی نہیں دے گا ہے۔ سپیکر بڑا اچھا رہا، ویسے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ذرا نا یہ وہ سیٹ نہیں ہو رہا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شب غم بھی آخر بسر ہو گئی، بس کام تھوڑا ہی وقت رہ گیا باقی ہے۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، آپ جلسہ کروائیں نہ کروائیں، درس کروائیں نہ کروائیں، تقریر سنیں نہ سنیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس دن تقریر ہوگی اس دن نماز نہیں ہوگی، جس دن جلسہ ہوگا اس دن نماز نہیں ہوگی۔ نماز فرض ہے، جلسہ فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا، وہ کر لیا اور فرض کو چھوڑ دیا۔ فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کا دوسرا معنی کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ نماز میں سستی کا دوسرا معنی یہ ہے، نماز تو پڑھتا ہے، 5 وقت کی ہی پڑھتا ہے، لیکن نماز میں بھی کراچی کی سیر کر رہا ہوتا ہے، نماز میں بھی کراچی کی سیر کر رہا۔ کیسے؟ زور کی نماز، اللہ اکبر، نماز شروع کر، اب میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے میں نے باہر جانا ہے، پھر یہ 2 کام ہے وہ کرنے، پھر بچوں کو اسکول سے لے کے آنا ہے، پھر بچوں کو ٹیوشن چھوڑنا ہے، پھر کھانا گھر کے لیے سبزی وغیرہ لے کے آنی ہے، اور پھر وہ کام ہے وہ کرنا ہے، پھر یہ کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زور پڑی اور عصر تک کا شیڈول نماز میں ہی سیٹ کر دیا، زور پڑی عصر تک کا شیڈول نماز میں سیٹ کر لیا۔ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، تیرا دل تو شنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز کا کیا فائدہ، کھڑے مسجد میں ہو، سیر کراچی کے بازاروں کی کر رہے ہو، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں مکمل توجہ بندے کی اللہ کی طرف ہو۔ فرمایا نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر دل میں یہ خیال نہ آئے تو یہ خیال ضرور پیدا کرو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ نظریہ لے کر نماز پڑھے گا، میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوں، ڈر پیدا کرو دل میں رب کا، اللہ رب العزت کا پہچان پیدا کرو۔ دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کبھی توجہ کسی طرف نہیں جاتی، سیشن جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کبھی تمہارا دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو توجہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ساری گھر کی بھولی ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آنے لگتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ جب نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا وجہ ہے وضو کرتے ہو تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ پر مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آ تو گئے آپ 10 منٹ نکال لیے نا، یا تو نکالتے ہی نہیں، آپ نے 10-15 منٹ نماز کے لیے نکال لیے، 10-15 منٹ کے لیے آپ نے دکان بند کر دی، 10-15 منٹ کے لیے آپ نے موبائل بند کر دیا۔ فرق تو صرف اتنا ہے کہ اب آپ 10-15 منٹ کے لیے اپنی پوری توجہ اللہ کے حضور کر دیں، پوری توجہ آپ کی اللہ کے حضور ہو۔ اللہ کی مجھے قسم ہے جو آپ کو اس نماز میں لطف آئے گا، ایسا لطف آپ کو کائنات کے کسی اے سی کے ایئر کنڈیشن کے کمرے میں بھی نہیں آئے۔
نماز میں سستی کا تیسرا معنی یہ ہے، اچھا ایک بات بڑی ضروری ہے جو رہ گئی وہ میں ذکر کر دوں، نماز میں بے توجہی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ نماز کا ترجمہ نہ آنے کی وجہ سے ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں رہتی۔ میں مثال دیتا ہوں، فرض کرو میں تقریر کر رہا ہوں، میں اردو میں بول رہا ہوں، آپ اردو سمجھ رہے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر میں تقریر کروں پشتو میں یا تقریر کروں انگلش میں تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گے یار سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، تو پھر آپ کی توجہ رہے گی نہیں رہے گی، کیوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے حضور باتیں کیا کر رہے ہیں، ہم سجدے میں اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم رکوع میں اللہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز کا ترجمہ یاد کیجئے۔ میں نے وہاں پنجاب میں کئی مساجد میں تقریر کرتے ہوئے یہی بات کہی، بلکہ میں نے کہا جی میں یہاں کے قاری صاحب سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ مسجد میں ترجمہ کلاس لگائیں، آپ ان بوڑھے بوڑھے بابوں کی بھی نماز کا ترجمہ یاد کروائیں، اور جب میں دوبارہ اگلی دفعہ آؤں گا نا آپ کے پاس پروگرام کرنے کے لیے تو میں تقریر شروع کرنے سے پہلے پوچھوں گا کہ کس کس نے یاد کی ہے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا جی ہم آپ کو بلائیں گے ہی نہیں، ہم آپ کو بلائیں گے، اب اتنا بڑا کام کیسے کریں، ترجمہ کلاس لگائیں پھر یاد کریں، پھر ٹینشن میں رہیں یہ آئے گا پھر ہم سے سنے گا، اس کا شارٹ کٹ حال یہ ہم آپ کو بلاتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، نماز کا ترجمہ یاد کریں، اللہ پاک آپ کو مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، نماز میں سستی کا تیسرا معنی یہ ہے، بات جلدی جلدی اینڈ پر لے جائیں، نماز میں سستی کا تیسرا معنی یہ ہے نماز پڑھنا لیکن سنت سے ہٹ کے پڑھنا، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے پڑھنا، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو نماز کسی اور کی پڑھتے ہو، کلمہ محمدی پڑھتے ہو نماز محمدی نہیں پڑھتے ہو، دین محمدی مانتے ہو نماز محمدی کیوں نہیں مانتے ہو، نماز کا طریقہ کہیں اور، نماز کیوں پڑھتے ہو جی؟ اللہ کے نبی نے پڑھی اس لیے پڑھتے ہیں، تو جو کام اللہ کے نبی نے نماز میں کیے وہ بھی کرو نا، نماز اس لیے پڑھتے ہو اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، نماز تو کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، بآواز بلند کیوں نہیں جناب آمین بالجار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر کا یہ طریقہ ہے، نماز اس لیے پڑھتے ہو اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے، پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملاتے ہو، کندھے سے کندھا کیوں نہیں ملاتے ہو؟ یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، ایک مانتے ہو دوسرا چھوڑ دیتے ہو، دوسرا مانتے ہو پہلا چھوڑ دیتے ہو، یا کہ یہ کیا طریقہ ہوا؟ نماز اگر اللہ کے پیغمبر کی ہے تو نماز شروع سے لے کر آخر تک ہر طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو میرے پیغمبر کا ہے، نماز بھی محمدی ہونی چاہیے، طریقہ بھی محمدی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں نمازیں اپنی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون الذین هم یراؤون، فرمایا وہ بھی بندہ دین کی تکذیب کرتا ہے، یراؤون وہ لوگ جو دکھلاوے کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ریاکاری کے لوگ ہیں، نماز پڑھتا ہے دکھلانے کے لیے، عمرہ کرتا ہے دکھلانے کے لیے، حج کرتا ہے دکھلانے کے لیے، پتہ نہیں لوگوں کو ہوتا کیا جا رہا ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے ہماری نیکیاں تو برباد ہونی شروع ہو گئیں، ہماری نیکیاں تو ختم ہونی شروع ہو گئی۔ اللہ جانتا ہے کئی بندے حج پہ جاتے ہیں، ایک کینکریاں مارتا ہے دوسرا ویڈیو بناتا ہے، میں جب شیطان کو کینکریاں ماروں نا تو میری صاف سی ویڈیو بنانا، جب میں بیت اللہ میں سجدہ کروں نا تو میری بڑی اچھی ویڈیو بنانا، اللہ کے لیے تو نہیں پھر کر رہے ہو، یہ تو دکھانے کے لیے۔ الذین هم یراؤون
अमाल को रियाकारी से बचाइए, अपने अमल में खुलूस पैदा कीजिए। क्या करना इन कैमरों का, क्या करना इन सेल्फियों का। जिस रब के लिए कर रहे हो उसके कैमरे बड़े बड़े हैं, उसका अंदाज बहुत बड़ा है, उसका एक अंदाज और निज़ाम बड़ा प्यारा है। अल्लाह करीम मुझे और आपको रियाकारी से महफूज फरमाए। अल्लाह जानता है, अल्लाह की कसम कभी कभी डर लगने लगता है। हम इन मोबाइल के ज़रिए हम इतने मगन हो गए, हम अल्लाह के नबी और अल्लाह के दीन से इतने दूर हो गए। कुछ लोग अल्लाह के घर जाते हैं, तवाफ़ करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो वीडियो बनाते हैं, हर जगह वीडियो, हर जगह वीडियो, हर जगह तस्वीरें तस्वीरें। अल्लाज़ीना हुम युराऊन, मैं मानता हूँ वक़्त की ज़रूरत है, इसकी कोई दलील नहीं है हमारे पास, लेकिन चूँकि लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचना है, सोशल मीडिया का मैदान खाली नहीं रहना चाहिए, वो अपनी जगह। लेकिन इससे भी हादसे ना बढ़ जाए कि हर काम की तस्वीर। अब यहाँ पंजाब में हमें लोग बुलाते हैं ना, तो खाना खिलाने के बाद कहते हैं चलो मौलवियों लैन च लग जाओ, लैन चला के फिर साड़ी भी तस्वीर खिंच दें, तो खिंच के नैट ते देंदे ने भी शाम की रोटी असी इन्हों खवाई है, शाम का खाना हमने खिलाया है। ये हालत बन गई है रियाकारी की। अल्लाह मुझे और आपको बचा के रखे। और एंड पे फरमाया अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। ये माऊन का लफ्ज़ जिस पर अल्लाह ने सूरत का नाम भी माऊन रखा। माऊन क्या है? माऊन ये है रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उनको देने से मना करना। ये रोज़मर्रा चीज़ें को जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फरमाया व यमनऊनल माऊन, वो भी बंदा आखिरत के दिन को भूला हुआ है, जो लोगों का भला नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की नहीं देता। बंदा बंदे का दारू है, बंदा बंदे के लिए हमदर्द होना चाहिए, बंदा बंदे के लिए एक दूसरे का मददगार होना चाहिए। भाईजान मुझे चार्जर चाहिए, मेरे पास नहीं है, यार मुझे ये चीज़ चाहिए। ये ख़वातीन की भी आदत होती है ना, क्या कोई साथ वाले घर का बच्चा आ गया, आंटी मेरी मामा कह रही है थोड़ा सा नमक दे दो, चलो भागो, नमक तुम्हारे लिए नहीं देते। हमारी मम्मा कह रही है सालन नहीं हमारे घर में, थोड़ा सालन, चलो भागो तुम्हारे लिए पकाते हैं, ये नहीं है। फरमाया व यमनऊनल माऊन व यमनऊनल माऊन, वो बंदा भी आखिरत के दिन को भूला हुआ है, जो बंदा ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें किसी को देता नहीं है, हर चीज़ से इनकार, हर चीज़ से इनकार, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, नहीं है। ये तो झूठ भी हो गया ना। आपको बंदा कहे चार्जर दे दो तो वो कहे नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या है। आज के दौर में जिसके घर में चार्जर ना हो, ये हो सकता है? आज के दौर में किसी के घर में चार्जर नहीं हो सकता है? वयमनऊनल माऊन, नमक दे दो, नमक नहीं है, ये भी हो सकता है नमक नहीं। सालन दे दो, सालन नहीं है, ना ना। फरमाया वयमनऊनल माऊन, ऐसे ना किया करो, एक दूसरे के भला किया करो। बंदा बंदे के साथ मामन बने, बंदा बंदे का हमदर्द बने, बंदा बंदे का ख्याल करने वाला बने। खाल के कायनात का कुरान है, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम मुझे और आपको इस सूरत में बयान करना चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस सूरत के तर्जमे और तफसीर को याद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नमाज के तर्जमे को अल्लाह हमें याद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
مسجد حاضہ کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد ہے جو اسی ادارہ کے زیر اہتمام سرجانی ٹاؤن میں واقع ہے۔ وہاں مسجد کی بیک سائیڈ پر تعمیر کا سلسلہ شروع ہے، اس کے اندر کچھ تعاون کی ضرورت ہے چونکہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آپ احباب سے درخواست کی جاتی ہے کہ جب آپ باہر جائیں گے جمعہ کی ادائیگی کے بعد تو جاتے ہوئے باہر ساتھی موجود ہوں گے، تو آپ نے جاتے ہوئے تعاون ضرور کر کے جانا ہے۔ اللہ کریم کے گھر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جاری سلسلے میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں، جتنا ممکن ہو سکے آپ بھرپور طریقے کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا گھر جب تک آباد رہے گا اور اس میں دین کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک ساتھی ہے، اس نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ کریم اسے اس کے اس مقصد میں کامیابی دے، اللہ کریم اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور اسی طرح ایک اور ساتھی ہے، انہوں نے بھی محمد شہاب الدین ولد غلام رسول کو اللہ اس کی عمر میں برکت کی دعا کی، اللہ کریم حج کی سعادت نصیب کرے۔ آپ میں سے جس نے حج نہیں کیا اللہ سب کو حج کروا دے، جس نے عمرہ نہیں کیا اللہ اس کو عمرہ بھی کروا دے۔ یا اللہ یہاں کوئی پریشان بیٹھا ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ کوئی غم زدہ بھائی یا اس کے غم کو دور فرما، اللہ یہاں کو بے اولاد بیٹھا اس کو اولاد عطا فرما۔ میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور کر دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ مجھے پنجاب سے 2-3 فون آئے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے وہ عجیب بیماری میں مبتلا ہے، وہ بالکل چھوٹا بچہ ہے، اس کے کبھی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ناک سے، وہ والدین بڑے پریشان ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ کریم اس بچے کو شفا عطا فرما۔ اللہ رب العزت کے پاس شفا کے خزانے ہیں، اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اندرون ملک ہیں بیرون ملک ہیں، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ وطن عزیز کو بحرانوں سے محفوظ فرما، اللہ وطن عزیز کو عذابوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا کریم ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ وطن عزیز کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، یا اللہ وطن عزیز کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی جوانوں کے قدموں کو مضبوط فرما۔ میرے مولا کریم ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.